پتہ نہیں کیا ہے جی، ایک شرٹ پہن کے نماز پڑھنا، بہرحال اگر یعنی ہاف بازو والی ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ظہر کی سنت مؤکدہ جو 4 رکعتیں پہلے پڑھنی ہیں وہ 2 کر کے پڑھو تو جائز ہے، 4 رکعتیں اکٹھی پڑھو تو جائز ہے۔ اگر امام صاحب کا نماز پڑھاتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو ٹھیک ہے، وہ ہٹ جائے، پیچھے سے اشارہ کر دیں، کوئی آدمی آگے آ جائے۔ ایک آدمی نے سسر سے جھگڑا ہوا، بیوی کو طلاق دے دی، بیوی نے نہیں سنا، نہ سنے، طلاق تو مرد نے دینی ہے، سنانی تو ضروری نہیں ہے، ہو گئی۔ چھپکلی کو ماریں تو غسل کرنا ہوتا ہے، بالکل نہیں کرنا ہوتا۔ رمضان میں روزہ توڑ دیا تو جواب آیا کہ قضا کرے، حالانکہ رمضان کے روزے توڑنے کی قضا نہیں، کفارہ ہے۔ او میرے شریف دوست، مہربانی کرتے مسئلہ سمجھا کرو۔ ایک ہے کہ رمضان میں آدمی کو گرمی لگی مر رہا تھا روزہ توڑ، ایک ہے جمع کیا تو کفارہ ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ویسے روزہ توڑ دے تو کفارہ ہے۔ اگر روزے کی حالت میں انہیں بیوی سے جمع کر دیا، اب اس کے لیے کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ میرے سسرال والے بریلوی ہیں، نہیں مانتا، نہ مانے، تم آہستہ آہستہ حق بات کہتی رہو، نہیں مانتے اللہ ہدایت، اللہ سے دعا بھی کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے حیدرآباد میں سنا ایک مولوی قسمیں کھا رہا تھا کہ عرس پہ جانا، سندل میں جانا، بزرگوں کے مزارات پہ چادر چڑھانا یہ دین ہے۔ تو یہ تو بتایا ہوگا نا کہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے یا ابو بکر عمر رضی اللہ نے چڑھایا تھا، عرس منایا تھا، کوئی حوالہ تو دیتا نا، صرف مولوی کے کہنے سے تو دین نہیں بن جاتا۔ بالکل جھوٹ بول رہا تھا، اللہ کے غضب سے بھی نہیں ڈرتے، جھوٹ کو دین بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ سے پہلے بیٹی فوت ہو جائے تو اس کی اولاد جو ہے وہ نانا نانی کی جائیداد نہیں لے گی، ویسے دے دے، گھر کی زمین میں بھی بیٹی کا حصہ ہے۔ شعر و شاعری سن سکتے ہیں، اگر شعر و شاعری میں کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی گندی باتیں نہیں ہیں تو سن سکتے ہیں۔ یہاں جو گھڑیوں میں اشراق لکھا ہے یہ نماز کا وقت نہیں ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے۔ اس وقت نماز پڑھنا بالکل ناجائز ہے، لوگ اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں 2 رکعت اشراق پڑھنے کے لیے۔ اس سے کم از کم 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ دل میں قرآن کی تلاوت کی اس کا ثواب نہیں ملتا، لازمی بات ہے کہ زبان ہلائے۔ بہرحال جب اللہ کے قانون کو چھوڑ کے انکار کر کے کافر کے قانون پہ عمل کیا جائے تو وہ تو خود قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ کے قانون کو مانتے تو ہیں لیکن مجبور ہیں۔ فجر کی نماز میں امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی، بعض لوگوں کو علم نہیں تھا، 1400 سال گزر گئے، ابھی مسلمانوں کو سورۃ سجدہ کا علم نہیں ہوا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہے کوئی؟ بہرحال جو رکوع میں چلے گئے ان کی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے، سجدہ بھی نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ جو عورت بچیوں کو پڑھاتی ہو وہ حیض کی حالت میں حنفی مسلک میں نہیں پڑھا سکتی، بیٹھی رہے، کنٹرول کرے اور ان کو اشارہ کرے اگر غلط پڑھ رہے ہوں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ ایک عورت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہی ہے، پاکستانی عمرہ ایجنٹ کے مطابق حیض شروع ہو گیا، 3 دن بعد فلائٹ ہے، وہ احرام نہ باندھے، حلال نہیں ہو سکتی۔
طواف کے وقت تصویریں نہ اتارا کریں، حرام ہے۔ ہمارے پاکستان میں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کو اللہ نے محروم کیا ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ان کو نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اگر ان اماموں کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی تو پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں، تو حج بھی تو فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ ان کا حج ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ جب تک ان کے اندر شرک کے جراثیم ہے، خدا اندر جماعت میں آنے نہیں دیتا۔ میری فیکٹری ہے، میں یہ قرضہ چڑھ گیا، کچھ لوگوں نے ان کو پرافٹ بھی دیتا ہوں، حالات بہت برے ہیں، میں نے بینک سے لون لیا۔ بہرحال بینک سے لون نہ لیتے تو اچھی بات تھی۔ اب بھی روزانہ 2000 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔